الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه وبعد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزرے اور آپ کے دونوں طرف لوگ ہی لوگ تھے. فمر بجدین سک میت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزر ہوا. فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کے کان سے پکڑا اور فرمایا، ایکم یحب ان یکون هذا له بدرہم، تم میں سے کوئی اسے 1 درہم میں بھی لینا پسند کرے گا؟ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا، ہم تو اسے 1 درہم کیا کسی بھی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کرتے، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا. ثم قال اتحبون انه لكم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرو گے کہ یہ تمہیں مفت ہی مل جائے؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا انه اسك. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا، اللہ کی قسم اگر یہ بچہ زندہ ہوتا تب بھی عیبدار تھا کیونکہ چھوٹے کانوں والا ہے. فکیف وہو میت، تو اب اسے کون لے گا جبکہ یہ مردار ہے، متعفن ہے، بدبودار ہے. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من هذا علیکم، اللہ کی قسم یقیناً اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا بکری کا یہ مردار بچہ تمہاری نظروں میں. رواہ مسلم. تو اس حدیث مبارکہ سے دنیا کی بے حیثیتی واضح ہے، جس کے لیے نادان انسان کیا کیا کچھ کر گزرتا ہے اور اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے سچی توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنے عقائد، عبادات اور معاملات قرآن و حدیث کی پاکیزہ و مصفہ تعلیمات کے عین مطابق کرنے کی اور اس کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم.